السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم ان بنی اسرائیل کے گمراہ وجن بریکٹ آئے گی یہ بات بریکٹ کلوز لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے، اسلام کو سوچنا سمجھنا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے اللہ کا کلام سنتا رہا، اسے اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی، اس کو چینج کیا، اس میں امینڈمنٹس کی۔ اب یہاں خطاب کا رخ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی طرف موڑا گیا۔ اللہ نے ایڈریس کیا کس کو؟ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر تھوڑا ٹائم مسلمانوں کو بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی بہت امید تھی نا کہ شاید اب یہ مان لیں، شاید اب یہ ایمان لیں، اور خاص طور پر جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان کے ذہن میں بہت امیدیں تھیں۔ کس وجہ سے؟ کہ بھئی اب ہم تو وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ ایسی قوم ہے جو پہلے سے ہی اہل کتاب ہے، دینی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے سنا تھا نا ان کے بارے میں، یہود کے بارے میں، بڑے اچھے لوگوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں ہماری کتاب کی، ہمارے رسول کی نشانیاں، پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو چونکہ پہلے پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے ایمان، اب پتہ چلا ہے تو ہم ایمان لائے۔ تو جس قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں مدینہ میں، یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ تو پہلے کی امت مسلمہ ہے، تو دل میں ایک بہت امیدیں تھیں نا کہ بھی وہ تو وارم ویلکم کریں گے ہمیں، وہ تو لیں گے اس قرآن کو، وہ تو ہم سے زیادہ جاننے والے، سمجھنے والے، سیکھنے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہاں اطمینان دلایا گیا، خطاب ہے مسلمانوں کی طرف۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں۔ کیا اطمینان دلا رہے ہیں؟ کہ یہود کی جو حرکتیں ہیں نا، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اب مسلمان یہاں پہنچ بھی گئے، ہجرت مدینہ ہو گئی، یہاں آ کر ان کی حرکتیں، ان کی نکتہ چینیاں، ان کے اعتراضات کھل کر مسلمانوں کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ بھئی اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ان کے جال فریب میں نہ آ جانا، ان سے کوئی امید نہ رکھنا، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی حالت کیا ہے کہ پیغام پہنچا ہے ان تک، پیغام پہنچا، انہوں نے سنا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے جانا، اور جان بوجھ کر انہوں نے اس پیغام میں، اس کلام میں تبدیلی کر دی، جسے کہتے ہیں تحریف کر دی، چینج کر دی۔ کیا چینج کی؟ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک بندے سے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، سمجھ ہی نہیں آئی اس کو بات، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کو دماغ میں بیٹھی نہیں بات، یہاں وہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے بات کو سنا، خوب سمجھا، اور پھر اس میں جان بوجھ کر انہوں نے، جیسے کہ پلاننگ ہوتی ہے نا، جسے آپ ایگزیکٹلی آج کل کے زبان میں سمجھیں گے، سازش کی نا، انہوں نے سازشی تھیوری کے ذریعے اس کو چینج کیا۔ مثلا صفا مروہ آپ نے سنا ہے، دو پہاڑیاں ہیں، اللہ کے شاعر میں سے ہے، انہوں نے مروہ کا نام بگاڑا خود بیٹھ کر پلاننگ سے، اس کا نام مورا یا موریا رکھ دیا، یعنی مروہ کا نام ہی چینج کر دیا کہ یہ وہ مروہ نہیں ہے، وہ مروہ جو ہماری کتاب بائبل میں ہے وہ تو مورا ہے، تاکہ لوگوں کا دھیان مروہ کی طرف جائے ہی نہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا انہوں نے ذکر کیا کہ جیسے وہ خانہ کعبہ یا مکہ میں نہیں آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، وہ تو کہیں فلسطین میں فلاں جگہ پہ آئے تھے۔ چینج دیکھیں کتنی بڑی بڑی چینج لے کر آئے نا۔ پھر جیسے
ابن کا لفظ ہے، یعنی کہ ابن عبداللہ جیسے ہم کہتے ہیں، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ویسے بیٹا، لیکن اس کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو لفظ یوز کیا وہ بندے اور غلام کے لیے تھا، انہوں نے اس معنی ابن کا مفہوم ہی تبدیل کر کے کہا کہ یہ اللہ کا، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی وہ نہیں لیا جو بن رہا تھا، دوسرا مفہوم انہوں نے لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے ایسے اشغلے چھوڑتے، ایسی ایسی چیزیں بیچ میں گھساتے یہ، اور یہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ وہ کرتے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور علمی بددیانتی تو ایک بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے جو ان لوگوں سے یہ مرتکب ہوئے ہیں، اور جو اس طرح کے جرم کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے نور علم سے، کیونکہ اللہ کا علم دیا ہوا علم بھی نور ہوتا ہے، پھر وہ اسے محروم کر دیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیٹیلز اس لیے بتا رہے ہیں کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے معاملات سے سبق سیکھنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم مسلمانوں کو بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ کبھی دین کے اندر اس طرح کی کوئی چیز گھسیڑنے کی کوشش مت کرنا، چینج کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کو سخت ناراض کر دینے والی، غضبناک کر دینے والی حرکت ہے۔ تو اب آیت کو دیکھیے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں، صحابہ، آپ کو بہت خواہش ہے، توقع ہے کہ یہ آپ کی بات مان لیں گے، دین قبول کر لیں گے۔ وقد کان فریق منہم، ہمیشہ سے ایک گروپ ان کے اندر رہا، اب بھی وہ موجود ہے جو گھڑ رہا ہے چیزوں کو، جو سازشیں کر رہا ہے، اور وہ کب کرتا ہے؟ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام اس نے سنا، سمجھا، جانا، پھر ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، عقل سے سوچ سمجھ کر، علم حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے یحرفون تحریف کر دی، چینج کر دیا، اس کو بگاڑ دیا۔ لہذا مسلمانوں تم نے بچنا ہے، تم نے ان کے فریب میں نہیں آنا۔ ان میں سے ایک گروپ نے یہ چکر چلا دیا ہے۔ آیت 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا کر آتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ اس بنیاد پر تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے حجت کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اصل میں ہوتا کیا تھا، یہود کے کچھ گروپس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے کہ ہاں ہم نے تو مان لیا، ہم نے نبی کو مان لیا، سپوز جملہ کیسا ہے، ہم نے نبی کو مان لیا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے دل میں نیت میں کیا سوچتے تھے کہ ہاں ہم نے اپنے نبی کو مانا، یہ محمد جو ہے نا یہ تم لوگوں کے، عربوں کے نبی، یہ ہمارے نبی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے نبی کو مان لیا۔ اچھا، پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کیا کرتے، اپنے اس جھوٹ میں کہ ہاں ہم نے مان لیا، مسلمانوں کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے یا مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے کہ پتہ ہماری کتاب میں بھی محمد کے آنے کی خوشخبری پیشن گوئیاں موجود ہیں، پتہ ہماری کتاب میں وہ فلاں فلاں بات موجود ہے محمد کے بارے میں، یعنی مان نہیں رہے ہوتے تھے، لیکن کچھ اپنے جھوٹ کو، کہتے ہیں جھوٹ کے بھی پیر ہوتے ہیں تو وہ پھر چلتا ہے نا آگے، تو اس میں سچ کی کچھ تھوڑی سی ملاوٹ کرتے تھے تاکہ ان کو ہم پر اعتماد ہو جائے، یہ بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر ہم ان سے فائدے بھی حاصل کریں گے، پھر ہم انہیں دھوکہ بھی آسانی کے ساتھ دے سکیں گے۔ اچھا، اب وہ مسلمانوں کو یہ بتاتے کہ جی ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، واپس جاتے اپنی گیدرنگ میں، اپنے لوگوں کے اندر، اپنی میٹنگ میں، تو وہاں ان کے جو اپنے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی کلاس لیتے
وہ کہتے کہ یہ کیا، یہ تم ان کو دھوکہ دینے کے لیے تھے، اور تم نے جا کر اپنی ہی کتاب کی وہ باتیں جو ہم نے چھپائی ہوئی تھی وہ تم جا کر ان کو بتا آئے ہو۔ کیوں بتا کر آئے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا کل کو جب قیامت ہوگی اور یہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو کر بحث کریں گے کہ یہ بنی اسرائیل نے تو ہمیں بتایا تھا تو تب ہم نے عمل کیا تھا، تم اپنی باتیں ان کو کیوں بتا کر آتے ہو، کیوں کھول کر آتے ہو؟ یعنی ساری کہانی یہ بن رہی تھی۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی بات مت بتائی جائے، وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ آیت نمبر 77 اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے۔ یعنی یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا مسلمانوں کو، یہ کہہ کر آمنا ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اللہ ان کی اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے۔ جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو یہ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ جو چھپا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جو چھپا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جو ظاہر کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی مسلمانوں سے تو یہ چھپا سکتے ہیں نا اپنے آپ کو، جھوٹ بول کر، لبادہ اوڑھ کر، لیکن کیا یہ اللہ سے بھی خود کو چھپا سکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی تدبیر سوچی ہے اللہ سے خود کو چھپانے کی؟ یہ بڑے بے وقوف ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، انہیں نہیں پتا جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کے نوٹس میں ہیں، سب چیزیں اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے اس بات کے اندر نا، یہ آیت نمبر 76 ہے، 77 ہے، ان کی حرکتیں ہیں، ان کے جرائم ہیں۔ پہلا لیسن یہ کہ ہم اس طرح کی حرکتوں سے بچیں، کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں، اللہ کو عالم الغیب مانے، اللہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ میرے باطن کو بھی جانتا ہے، لوگوں کو میں دھوکہ دے سکتی ہوں، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو چیٹنگ کرتے ہوئے لوگوں سے ہمیشہ سوچ لیں کہ نہیں، یہ اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمیں بات پتہ چلے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں، ہم دیکھیں سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہمیں اس وجہ سے ہے کہ ہم سچائی کو دیکھیں، سچائی کو مانیں، حق کو دیکھیں، دیانتداری سے سنیں، اور یہ مت سوچیں کہ میری ساری باتیں صحیح ہیں اور دوسروں کی ساری باتیں غلط ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق دوسروں کے پاس بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں نا، سنیں، پڑھیں، سمجھیں، دلائل کی روشنی سے بندہ بات کرے۔ اور یہی بات گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ اب ساس بہو کے معاملات لے لیں، داماد اور جو سسرال کا رشتہ ہوتا ہے اس کو لے لیں، اپنے باس کو لے لیں، اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو لے لیں، ہر جگہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ حق کو اختیار کرنا ہے، سچ کو اختیار کرنا ہے، مجھے کسی چیز کو نہیں دیکھنا کیونکہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ یہ بندہ سچائی کو اختیار کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں، عامی امی، پڑھا نہیں ہے جنہوں نے، کیا نہیں پڑھا؟ اللہ کی کتاب کو، لا یعلمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو انہوں نے نہیں پڑھا، جو اللہ کی کتاب کو اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ امیون کی، امی جو ہے نا وہ امی کی جمع ہے امیون، وہ لوگ جو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے نہیں گئے،
جن کی باقاعدہ تعلیم نہیں ہو سکی، تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں ہو سکا، اسکول اور مدرسے سے ناواقف لوگ، امی۔ یہاں مراد امیوں سے ان کے عوام، بنی اسرائیل کے عوام۔ بڑے دھیان سے سنیں یہ والی آیت، کیونکہ یہ جو امی ہے نا، یہ آج ہم بھی امی ہی بنے ہوئے ہیں، ساری امت مسلمہ امی بنی ہوئی ہے۔ کیسے بتاؤں گی آپ کو، ان کا علیحدہ ذکر آیا۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا، یہ جو آیت نمبر تھی، خیر میں آپ کو بتاتی ہوں، آیت نمبر 75 میں تھا، ہم نے پڑھا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ سنتا ہے اللہ کا کلام اور وہ سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ ان کے اسکالرز کا ذکر تھا۔ اسکالرز کرتے ہیں اس طرح کی بددیانتیاں، عام لوگ نہیں کرتے۔ عام لوگوں کو تو وہ اپنے پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں پڑھے لکھے گروہ کا ذکر تھا فریق منہم، یہاں یہ جو امی ہے نا، یہ ان کی عام پبلک کا ذکر ہے، عام لوگوں کا ذکر ہے۔ اصل میں ان کا ذکر ہوا، مسلمانوں کو ان کی طرف سے مایوس کیا۔ اب عوام کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو عوام سے بھی قبول حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پہلا گروہ جس طرح شرارتیں کرتا ہے نا، ہیلے بازیاں کرتا ہے، دوسرا گروہ کیا کرتا ہے، انہوں نے ایسی خام خائی قسم کی تمنائیں پال رکھی ہیں، امیدیں پال رکھی ہیں۔ ان کی بیماری کیا ہے اس دوسرے گروہ کی؟ دوسرے گروہ کا نام کیا ہے بتائیے یہاں سے؟ امیون ہے۔ دوسرے گروہ کی بیماری کیا ہے؟ اللہ نے آیت میں ہی بتایا ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے امی کن کو کہا؟ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، اپنی کتاب کی تعلیمات سے اور اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، بس کچھ تمنائیں ہیں، بس کچھ آرزویں ہیں۔ مثلا کیا تمنائیں ہیں؟ دوزخ کی آگ میں گنتی کے چند دن رہیں گے، گنتی کے چند دن رہیں گے۔ اگر گئے بھی تو کتنے دن؟ میں نے آپ کو بتایا تھا 8 دن، 10 دن، مہینہ، بس اتنا رہیں گے۔ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے۔ یہ ان کی امانی ہے جس کو اللہ بتا رہے ہیں، یعنی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، اپنی کتاب کا کخ بھی نہیں جانتے۔ باتیں دیکھیں ذرا کہ جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، پھر کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، شارٹ کٹس بنا رکھے تھے۔ یہ ان کی وش فل تھنکنگ ہے۔ امانی کیا ہے؟ وش فل تھنکنگ۔ کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں، اور دوسروں کو سب کو جہنم رسید کرنے کی خواہش، حد سے زیادہ، سارے جہنمی، فخر کی نفسیات میں مبتلا ہوئے ہوئے، الف بے بھی اپنی کتاب کا نہیں جانتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہیں ہی امی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ یہ بے بنیاد گمان رکھتے ہیں، کیونکہ کتاب سے تو انہوں نے سیکھا نہیں، نہ کتاب میں ایسے لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں بس جی ہم نے سنا ایسے ہی، ہمارے بزرگ یہی بتاتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی بتاتے ہیں، ادھر ادھر سے ہم نے یہی سنا ہے، بس یہ نیک تمنائیں اور آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ امی کن کو کہہ رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، جن کے پاس کیا نہیں ہے؟ نہیں، ان کی بات کریں پہلے، لا یعلمون الکتاب، جن کے پاس اپنی کتاب کا علم نہیں ہے۔ اب آ جائیں ذرا امت مسلمہ سابقہ پر، یہ تو سابقہ تھی نا، اب موجودہ امت مسلمہ کو اٹھا لیں۔ آج آپ بتائیے پورے عالم اسلام میں قرآن کو الحمد سے والناس تک ترجمہ اور فہم کے ساتھ، تفسیر مین فہم، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پہ آپ گن لیں ان کو۔ ترجمے کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کو انگلیوں پہ گنے، جنہوں نے اس کا صحیح فہم روح حاصل کی ہوگی وہ اس سے بھی تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج ہماری بھی وش فل تھنکنگ حد سے زیادہ ہے، الا امانیہ آج ہم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ایسے ہی نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت تک جو یہ معاملہ ہے یہ ایسے ہوگا اور یہ معاملہ چلے گا۔
ان کے امیوں کا حال لا یعلمون الکتاب، آج کے مسلمانوں کا حال لا یعلمون الکتاب، اس کے باوجود ہم کون ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے باوجود ہمارے کیا مسائل ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ڈائریکٹ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہی وشفل تھنکنگ ہے۔ ہم جو مرضی کریں، ہمارے اعمال جتنے مرضی برے ہوں، ہمیں اپنے اچھے اعمال اپنے آپ کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم ان کی اور ہماری حالت ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو یہاں پہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے سبق ہے، وہ سبق کیا ہے؟ دین کے احکامات پر عمل اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ نمازیں پڑھنا، تسبیحات، روزے، حج عمرہ، زکوٰۃ دینا اپنی جگہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی مسلمان ہو اور وہ یہ کام نہ کرے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان کے پاس اپنی جو بیسک کتاب ہے نا، سلیبس بک، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے نا ہماری روٹین کے اندر، تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اپنے بچوں کو، خود کو، ادھر ادھر سب کو یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں الحم سے والناس تک اپنی کتاب کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھنا، اپنے عقل کے اندر بٹھانا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر ایک کو دعوت دینا ضروری ہے اس بات کی کہ کتاب سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر ہم دنیا میں پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اپنے ارد گرد اپنی اصل کتاب کو پڑھیں، ضرور عمل بھی کریں، اس کو اپنے شیڈیول میں شامل کرنا ہے۔ ورنہ اگر دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگریاں لے لی نا ہم نے، اللہ کی نظر میں ہم ان پڑھ ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا پڑھتے رہو دنیا جہان کے علم۔ تمہارے پاس اگر کتاب کا علم نہیں ہے تو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھی جو ایجوکیشن ہے، بچوں کی ایجز کتنی ہو جاتی ہیں؟ 23 سال، پھر اس سے بھی آگے جائیں، اگلی ڈگری لیں، 24 سال، 25 سال بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی محنت! سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں کہ جن سبجیکٹس کا عام روٹین میں کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ میں ہی ہوگا نا، لیکن ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اپنی کتاب پہ محنت نہ ہو تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یعنی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ تو چلیں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، جتنے لوگوں تک پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، ہمیں وسیلہ بنائیں، ہم وہ پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنیں، ان کو پڑھیں، قرآن کسی سے بھی پڑھ لیں جا کر۔ آپ تو کوئی کمی نہیں ہے قرآن کے پڑھانے والوں کی، الحمدللہ۔ چلیں شروع کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یا پھر علماء سے خطاب، جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، یعنی فتوے لکھتے ہیں، فتوے گھڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاک ہوں۔ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ دین فروشی کر رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں دنیا کے چند فائدوں کی وجہ سے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکت، بربادی ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کتاب کا لفظ یہاں پہ کتاب کے ساتھ ساتھ
شریعت کے احکامات اور قوانین کے لیے بھی آیا ہے۔ کیا کتاب لکھتے ہیں؟ لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے ہیں، لوگوں کی سہولت دیکھتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاپولیرٹی ملتی ہے، اس لیے کہ نیم اور فیم ملتا ہے، اس لیے کہ عقیدتیں اور محبتیں ملتی ہیں۔ لوگوں کو بتایا جائے بھی زنا کرتے رہو، خیر ہے کوئی بات نہیں، پکڑے گئے تو کوڑے شوڑے تھوڑی پڑیں گے تمہیں، سنسار تھوڑی کیا جائے گا سنسار، بس وہ گھوڑے کے اوپر وہ گدے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے تھوڑا سا شہر میں پھرا دیں گے، ہم لکھ دیں گے فتویٰ، آسانی سے جان چھوڑ جائے گی تمہاری۔ یعنی اتنی بڑی بڑی جسارتیں، احکامات کا حلیہ چینج کر کے چند لوگوں کو بانٹا کرتے تھے۔ جب پیسے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے انہوں نے بڑی سہولتیں کی ہوئی ہوتی تھی، عام عوام کو پھر بھی کچھ نہ کچھ رگڑا دیتے تھے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الکتاب۔ تو اللہ نے کہا ایسے جو علماء ہیں ان کے لیے تباہی ہے، سیاست کی وجہ سے، اپنی سماجی جو ان کی شہرت ہے اس کی وجہ سے یہ من پسند فتوے گھڑ گھڑ کے دیتے تھے، سمنن قلیلا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ ثمنا قلیلا، اگر کوئی ان کو پوری دنیا کی گورنمنٹ بھی دے دے نا، اقتدار بھی دے دے، خزانے بھی دے دیں، تو اللہ کی نظر میں وہ ثمنا قلیل ہے۔ اللہ کی نظر میں تو پوری دنیا ہی مچھر کے پاس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پوری دنیا بھی کوئی لے لے تو اللہ کو کیا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ 79 آیت ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی قیمت لے رہے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ ان کے اپنے گھڑے ہوئے فتوے ہوتے ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا، پہلے کہا فویل للذین، ہلاکت، بربادی، تباہی ایسے لوگوں کے اوپر، اتنی بڑی جسارت۔ پھر کہا اللہ نے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ پھر کہا اللہ نے وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو یہ کما رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت ہے، دنیا میں بھی ہلاکت، تباہی اور بربادی، اور آخرت میں بھی ہلاکت، بربادی اور تباہی۔ آپ دیکھیے یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق کہ آج اصل میں تبلیغ کا کام کیا ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ کوئی ان کو ڈی ٹریک نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ یقین کیجئے اتنے دن پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے سنا، حیران ہو جاتا ہے بندے کی عقل کو، اپنی عقل کا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اتنے لائق لوگ ذرا قرآن کھول کے نہیں پڑھا، آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے حکم، یہ قرآن میں آیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتے ہوں گے کہ بھئی پڑھا ہے ہی نہیں، جانا ہے نہیں، میرے سے منسوخ کر رہے ہو یہ باتیں، اتنی غلط بات منسوخ کر رہے ہو۔ علماء کا کام کیا ہے کہ وہ عوام کو بتائیں، قرآن بتاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، دین پڑھاتے ہوئے، دین سمجھاتے ہوئے، دین کی باتیں رہنمائی کرتے ہوئے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کی بات ہے، نبی کی سنت ہے، اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، یہ میری پرسنل بات ہے۔ اپنی باتوں کو قرآن کے ساتھ گڑ مڈ کر کے مکس اپ کر کے پیش نہ کیا جائے۔ اور عوام کا بھی کام ہے کہ تھوڑا اپنی عقل انسان کھول کے بیٹھے اور دیکھے، کریٹیکلی دیکھے کہ یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے دیکھیں آیت 79 میں 3 دفعہ فویلن فویلن وویلن کے لفظ لائے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، چینج کر دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے کوئی بات کرنا، حدیث سنت کے حوالے سے کوئی بات کرنا، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ ہم بیان کر دیں اچھا یہ ہوا، اچھا وہ ہوا، یعنی کوئی اٹکل کے تیر تکے نہیں چلانے، اوتھینٹک بات کرنی ہے، ایگزیکٹ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 80 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ
ان کو دوزخ کی آگ ہرگز چھونے والی نہیں. یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا ان کی امانی، یہ وہی امانیہ ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا اس حوالے سے اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا، ایگریمنٹ اللہ نے لکھ کے دیا تمہیں، کوئی سٹیمپ پیپر ہو گیا کہ تم نہیں جہنم میں جاؤ گے، گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جاؤ گے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر اس نے کوئی عہد لیا تو وہ تو خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. پیغمبروں کی اولاد، اللہ کے محبوب چہیتے لاڈلوں کی آرزوئیں کیا ہیں، تمنائیں، وش فل تھنکنگ کیا ہیں؟ اصل میں ہوا کیا کہ ان وش فل تھنکنگ نے نقصان کیا کی؟ اصل میں تو انہوں نے ایک رکھی نا خواہش. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے خاص بھی، ان کے بڑے بھی، اور ان کی عوام پبلک بھی، وہ اللہ کے دین کے حوالے سے جو انسان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا، وہ ان ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو گئے. جب انہیں پتا تھا کہ دیکھیں اب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھیں گے، پکڑ ہوگی، ایسے ہوگا، سوچتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا. انہیں پتہ پکڑ ہوگی نہیں تو پھر ہم آزاد ہیں، مادر پدر آزاد، جو جی چاہیں کریں، جتنے مرضی جرائم کریں، نہ حقوق اللہ کا خیال رکھیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھیں. یعنی یہ وش فل تھنکنگ انہیں دیکھیں عمل سے بہت دور لے گئی، زیرو ہو گئے. اچھا جی، اب کیا ہے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نجات کے حوالے سے ان کا سارا یقین اس بات پہ تھا چونکہ ہم انبیاء کی نسلوں سے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا گروہ اتنا زبردست ہے، لہذا ہم بخشے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی تم نے ایگریمنٹ لکھوایا ہے؟ فلن یخلف اللہ، اللہ تو سب سے بڑھ کر سچا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو میرے حکموں کو نہیں مانے گا، اگنور کرے گا، میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، لکھا ہوا ہی کہیں نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی بات موجود ہوگی تو سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں ہوگی نا، یعنی وہ بات اگر امپورٹنٹ ہے اللہ اس کو لکھ کر دے گا. اب آپ دیکھیں پاکستان بنا، کوئی بھی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آئین بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آئین کا ایک ایک لفظ انتہا درجے کا قیمتی ہوتا ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے. اس میں اگر ایک لفظ کو بھی آپ نے نکالنا یا داخل کرنا ہے نا، اس کے اوپر مہینوں سالوں بحثیں ہوتی ہیں، رائے عامہ کو دیکھا جاتا ہے، پھر بھی 4 لوگ ایگری ہوتے ہیں، 10 ایگری نہیں ہوتے. وہ ایک بہت بڑا جوئے شیر لانے کے مترادف بن جاتا ہے جب کسی قوم کا آئین بن جاتا ہے. مسلمانوں کا آئین تو بہت چھوٹا لفظ ہے قرآن کے لیے. قرآن ہر آئین سے بڑھ کر آئین ہے مسلمانوں کے لیے. جو اللہ نے دے دیا وہ دے دیا، بلٹن مٹیریل آ گیا، اب اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. اگر نہیں ہے اٹس مین کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی چیز اس میں داخل نہیں کر سکتے، ہم کوئی چیز ہم اس میں سے نکال نہیں سکتے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھ کر کرنا ہے. بہرحال وہی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہی وش فل تھنکنگ ہے. اس طرح کے بہت سارے عقیدے گھڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، امت مسلمہ پوری جنت میں جائے گی، اور یہ جو ہندو ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ عیسائی، یہ نان مسلم جتنے ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے. جہنم تو ان کے لیے بنی ہے، ہمارے لیے نہیں بنی. یہ ہماری وش فل تھنکنگ ہے اپنے بارے میں. اور آج آپ مسلمانوں کے اپنے معاملات دیکھ لیں، نمازیں تک تو ہماری روٹین سے نکل چکی ہیں، قرآن تو کہاں رہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنے تعلق کو جوڑنے والے بنے. آیت نمبر 81، بہت زبردست بات اللہ یہاں پہ لیسن دے رہے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار
ہم فیہا خالدون. ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت 82 بھی لے لیجئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں پہ ایک مضمون ہم پیچھے پڑھ کر آئے، ایک ٹاپک ختم ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ والا مضمون تھا. اب یہاں ایک اور ٹاپک کا اینڈ ہو رہا ہے، ایک مضمون کا اینڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہ والی آیت لے کر آیا. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، بتانا یہی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے جہنم میں بھیجے جانے کا، جھونکے جانے کا. اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا. وہ ٹروتھ کیا ہے؟ بلا من کسب سیئہ، جس نے کمائی کوئی بدی، سیئہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، اور وہ گناہ ایسا اس کی زندگی میں آیا، داخل ہوا، رچ بس گیا کہ وہ گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا. استغفر اللہ. بلا من کسب سیئہ، دیکھیے اللہ نے یہاں ایک گناہ کا ذکر کیا، اللہ نے یہاں گناہوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہا ایک گناہ، کبیرہ گناہ اس کی زندگی میں آیا اور وہ اس کی زندگی کے اندر دیمک کی طرح اس کو لگ گیا، چاٹ گیا اس کو. وہ ایک گناہ، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے، وہ زنا ہو سکتا ہے، وہ قتل ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. یعنی چپک کیسے گیا کہ اس کو نہ کوئی توبہ کی توفیق ہوئی، نہ کوئی ندامت ہوئی، نہ اس نے اپنے اس گناہ کو کبھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی نیکیوں کے ساتھ، نہ اس نے کبھی بندوں سے سوری کرنے کی کوشش کی. بس وہ گناہ اس کے ارد گرد لپٹ گیا، ٹھیک، اس کو جکڑ لیا. اب اس کا تعلق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احاطت بہ خطیئۃ، اس کی خطا نے اس کو گھیرے میں لے لیا، پکڑ لیا. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والے لوگ ہیں، جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. استغفر اللہ. یہ بات ہے جو اللہ نے بتائی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ نے کہا کوئی بھی گروپ، مسلمان ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کے کسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی زندگیاں جانتے بوجھتے، اعراض ہے، جاننا بوجھنا ہے، جو بھی ہے، برائیوں کے اندر وہ غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، تو بس پھر میں ان کو پکڑوں گا. استغفر اللہ. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ نے ساری کتابوں میں، تورات سے لے کر قرآن میں، ایک ہی بات بتائی ہے. ساری دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے، یہاں پر رہ کر تم اپنے آپ کو پالش کرو، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سوری کرو، خود کو جسٹیفائی نہ کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ. لیکن مسلمان کیا، دنیا کی ساری اقوام، اللہ نے بتا یہاں پہ وہ وہی کچھ کرنے والے ہیں، وہی غلط فہمی ہے کہ بھائی آخرت تو ہمارے لیے تیار ہے، جنت تو ہم ہی حاصل کریں گے. اللہ نے کہا نہیں، دنیا میں جس نے برائی کی اور اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، اس برائی نے اس کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیا، چاہے ظاہری ہو چاہے وہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے. یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن وہ فیل بھی کرتے ہیں کہ ہو رہا ہے گناہ، وہ ندامت بھی محسوس کرتے ہیں، پھر وہ اللہ سے رو رو کر معافیاں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے اس گناہ پر کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جاتی غلطی، یہ کوتاہی، یہ کمزوری میرے اندر سے نہیں نکلتی، آپ میرا ہاتھ پکڑیے، آپ میرا ہاتھ تھامیے. تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے
تو اس کو اس غلطی سے نکال دیں گے، اسے معافی عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ وہ ہے یہ جو بلا من کا سبا سیئہ، یہ تو ڈٹ گیا نا، یہ تو ہل ہی نہیں رہا وہاں سے، کوئی شرمندگی کوئی نہیں ہے اس کے اندر، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، حقوق اللہ یا حقوق العباد کے بارے میں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی نیگیٹو چیز ہے جو مجھے پتا ہے کہ سب سٹینڈرڈ ہے حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے، تو اپنے رب سے انسان اپنا تعلق ضرور جوڑے توبہ کے ساتھ کہ اللہ وہ فلاں گناہ ہے، وہ فلاں عیب ہے میرے اندر، تو جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے، تو پردہ ڈال دے اس کے اوپر، تو چھپا دے، تو مجھے نکال دے وہاں سے۔ مسلسل مانگتے رہے جب تک اس گناہ سے ہاتھ انسان کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ تو جب انسان خلوص سے دل سے مانگے گا تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو توفیق ملے گی اس غلطی سے باہر نکلنے کی۔ تو جو نہیں ہے تو پھر پکڑ آئے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا اس کے برعکس، یعنی پچھلی آیت کے پہلے یہ آیت آئی کہ اس کے برعکس وہ تو نہ ماننے والے لوگ ہیں نا، نہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے برعکس وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جنت میں جانے والے چاہے ان کا تعلق کسی گروہ سے ہے جو یہ دو کام کریں گے۔ یاد رکھیے پروردگار صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، امت محمدیہ کا رب نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا رب ہے، سب انسان اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔ انسانیت کی نجات کے علاوہ حوالے سے یہ بہت بڑا اصول ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اس طرح کے مضامین کی آیات جو ہے نا وہ بار بار آئی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ گناہ کے ساتھ چمٹ نہیں جاتے بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے مسلسل فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ ایک بلا کی طرح ان کی طرف انہیں کھانے کے لیے لپک رہا ہوتا ہے اور وہ بار بار ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں خود کو، وہ بار بار بچا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں آنا اس کی طرف، نہیں مجھے نہیں کرنا۔ اور اگر گرتے بھی ہیں تو فوراً توبہ کے بعد فوراً وہاں سے اپنے آپ کو نہلا دھلا کے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اپنے اندر برائی کے داغ دھبے نہ رہنے دیتے ہیں، اور اگر آ جائیں تو ان کو دھونے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہی ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، اللہ نے کہا یہی ہیں جو ہم فیہا خالدون ہیں، وہاں پہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایمان یاد رکھ لیجئے چند چیزوں کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کو جان لینے کا نام نہیں، کسی جملے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمیں مانیٹر کر رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب انسان اس طرح سے وقت گزارتا ہے نا، آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، پھر دنیا بھی بامقصد ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی، پھر اگلی آیت ہے جی 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ میں میثاق کی تفصیل پیچھے بتا چکی ہے کہ کون سا میثاق ہوتا ہے، پوری ذمہ داری اور شعور کے ساتھ کسی اہم معاملے پہ باندھا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہاں یہود کے جو وہ مسلسل عہد توڑتے رہے نا، عہد شکنی وعدہ خلافی کرتے رہے، اللہ نے یہاں ان کو وہ یاد دلائے کہ وہ عہد جس کو وہ اپنا وہ سب کو سمجھتے تھے فخر اور سرمایہ، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ نے کہا کہ تم کیا نہیں کرو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کا بندہ بن کے جیو گے، کسی اور کا بندہ نہیں بنو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ کا حق دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، خالق مالک آقا ہونے کی وجہ سے۔ کسی کو اگر میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی بھی ہے نا تو وہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھئی شرک نہیں کرو گے،
شرک نہیں لے کر آؤ گے. ٹھیک. اب شرک کیا ہے مزید ڈیٹیل آگے جا کے ہم پڑھتے رہیں گے. پورے قرآن میں یہ مضامین آئے ہیں بار بار. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین سے حسن سلوک کرو گے. خدا کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں پر بھی والدین کا حق کیا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی. عبادت نہیں ہے ان کی، حسن سلوک ہے. اب حسن سلوک کیا ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو والدین کے اوپر ہم تھوڑا سا رک کے 5-7 منٹ کی بات کریں گے. ہم اس آیت کو لیتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. والدین کے بعد اللہ نے سوسائٹی کے محروم، پسے ہوئے، کمزور، بے بس طبقات کا ذکر کیا. رشتہ دار، مسکین، رشتہ دار، یتیم اور مسکین، ان سے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا. اب رشتہ داروں سے مراد خونی رشتے، بہن بھائی، حسن سلوک ہے. اپنی بساط بھر ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی مورل، فائنینشل، جو بھی سپورٹ ان کو چاہیے وہ سپورٹ کرنا، یہ انسان کی اولین ذمہ داری ہے. پھر اس کے علاوہ یتیم، معاشرے کے وہ طبقے والد نہیں ہوتا جس کا جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا، یعنی بلوغت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یتیم کہلاتا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ جو یتیم کی کیئر کرنے والا ہے وہ شہادت کی انگلی کے برابر ایسے اکٹھے ہوں گے وہاں پر، سر پہ ہاتھ پھیرنا. مسکین، ظاہر بات ہے کوئی بھوکا ہے، بیمار ہے، ضرورت مند ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ہیلپ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کام کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دیکھیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے لوگوں سے. حسن سلوک، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلے اللہ نے کہا حقوق ادا کرنے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین سے احسان، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وہ جو احسان تھا نا اسی کو اللہ نے والدین سے بھی جوڑا اور آگے ان 3 لوگوں سے بھی جوڑا، 3 گروپ سے جوڑا. اس کے بعد جو اگلی بات اللہ نے آیت میں بتائی ہے نا، وہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بات کیا ہے کہ یہ جو حقدار ہے نا ان کو عزت بھی دو، صرف مال نہیں دینا، مدد نہیں کرنی، عزت، نرمی، احسان نہیں جتانا، تانا نہیں دینا، یہ احکامات دیے جائیں. نہایت ایٹیکیٹس کے ساتھ تم نے اس کو پیش کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو اپنے ہاتھ میں پکڑے روٹی اور اس پہ سالن رکھے ہوں کو یہ پکڑو. ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ اگر غریب ہے، میں بھی تو ہو سکتی تھی نا اس کی جگہ، کیا چاہتی میں اپنے لیے؟ روٹی کو آپ کسی پراپر چیز میں رکھیں، سالن کسی پلیٹ میں ڈالیں، تمیز طریقے سے اس کو دیں، یہ عزت وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا رائٹ ہے کہ صرف دینا نہیں ہے، اچھے طریقے سے دینا اور بات بھی خوبصورتی سے کرنی ہے، بھلے طریقے سے کرنی ہے. یاد رکھیے کہ اگر کہیں یہ چیز نہیں ہے نا حسن سلوک کے اندر، نرمی، خوبصورتی، عزت، تو سمجھیں کہ حسن سلوک کا بیڑا غرق ہو گیا. عموماً ہم کس سے اچھی بات کرتے ہیں؟ اپنے برابر والے سے، جن سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا ان سے ہم کر لیتے ہیں. لیکن اپنے سے جو نیچے والے ہوتے ہیں نا اسٹیٹس میں کام، ان سے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ان سے تو بہت تحقیرانہ لہجے میں بات کی جاتی ہے. تو بہرحال حسنہ کیا ہے؟ بھلائی کی بات ہو، اچھی طرح بات ہے، عزت سے بات کرنی ہے، احسان نہیں جتانا، انصاف کی بات کرنی ہے، خیر خواہی کی بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کیا اللہ نے کہا کہ للمسلمین حسنہ؟ پھر مسلمانوں سے کرو گے حسنہ؟ انسانیت سب شامل ہے، ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں. کیا اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ صرف دوستوں کے ساتھ حسنہ ہوگا اور دشمنوں کے ساتھ حسنہ نہیں ہوگا؟ نہیں، سب کے ساتھ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے. کسی اور شے سے
تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، زبان سے بھی کسی کو زخم نہیں لگانا، انسانیت کے بارے میں کیئرفل ہو جانا ہے. تو یہ بھی اسی کو سمجھے نا، بلا من کا سبب سیاح، ایک گناہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے زبان کی صحیح استعمال کی ضمانت دو اور اپنی شرمگاہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبانیں تو کاٹ کے رکھ دیتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ کام کرنے ہیں. اگلا کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ کرنے والے کام ہے. پہلے حقوق العباد کا ذکر آیا، ترتیب دیکھیے. اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ عبادات کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ کا حق آ گیا، آتوا الزکوٰۃ، بندوں کا حق آ گیا، یہ تم کرو. ہوا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، تم پھر گئے، تم نے اپنا اس عہد کو توڑ دیا، چھوڑ دیا. قلیلا منکم، بہت تھوڑے تھے تم میں سے جنہوں نے اس حکم کو فالو کیا. وانتم موردون، اور تم تھے ہی پھرنے والے، تم منہ موڑنے والے تھے. یہ تمہاری پرانی عادت ہے، یہ تمہارا قومی مزاج ہے. بہت تھوڑوں نے وعدے کی پابندی کی، باقی پابندی سے نکل بھاگے. استغفر اللہ. یاد رکھیے کہ یہ جو نکل بھاگنا ہے نا اللہ کے دین کے احکامات کو فالو کرتے کرتے کدھر اور ہی شیطان کے راستوں پر، یہ ایک دن میں نہیں آتا. یہ دھیرے دھیرے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے، انکار کی روش اختیار کرتا ہے، آخر کار توفیق چھنتی چلی جاتی ہے اور وہ پھر اس سے نکل جاتا ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بنی اسرائیل سے عہد دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کی جگہ آپ مسلمانوں کو رکھ لیں. جو چیزیں ان سے مانگی گئیں سیم ٹو سیم پورے قرآن میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے، ہمیں بھی ہماری شریعت کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب آپ دیکھیں والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے ظاہری بات ہے ان کی خدمت کرنا قرآن میں آتا ہے، اطاعت کرنا، نافرمانی سے بچنا، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ادب سے رہنا، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد زیادہ دعائیں کرنا، کچھ صدقہ جاریہ کے کاموں میں خود کو لگانا. پھر اف نہ کہنا، یعنی اف، یہ موٹی موٹی چکلیں ہیں جو میں نے آپ کو سم اپ کر کے بتا دی. کی پوائنٹ کیا ہے؟ لسٹ نہیں بنا سکتے آپ احسان کرنے کی والدین سے. کی پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے والدین کی نفسیات کو سمجھے، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، وہ کام کرنا. یہ نہیں کہ اپنی لاٹھی لے کے کہ چونکہ میں یہ کر سکتی ہوں، خدمت میں یہ کام کر سکتی ہوں تو یہ اس سے خوش ہو جائے. نہیں، آپ دیکھیں آپ کے والدین کس کام سے خوش ہو رہے ہیں، وہ کام کرنا. مثلا بعض دفعہ والدین جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، اتفاق سے رہیں بچے. والدین کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے. مثلا والدین بعض چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں فائنینشلی بچے سپورٹ کر دیا کریں، کافی ہے اگر وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں. بعض والدین چاہتے ہیں خاص طور پر جب بوڑھے ہوتے ہیں انہیں مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، انہیں تھوڑی بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کی تھوڑی سی گپ شپ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، انہیں وہی خوش ہو جاتے ہیں، وہ دیں. دیکھیں کی پوائنٹ، دل خوش کرنا ہے، یہ ہے والدین سے حسن سلوک. اور پھر بعض دفعہ والدین ایک ہی کام بار بار کرتے ہیں، ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں. ایسے موقعوں پر ڈانٹنا تو بالکل نہیں ہے. سوچیں جب ہم چھوٹے تھے ہم 50 دفعہ ایک غلطی کرتے تھے، ہمارے والدین کیسے ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے. تو آج ہمیں اپنے والدین کو دیکھنا ہے. اور بہرحال والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ والدین بھی اپنے حق کو مس یوز کریں، بار بار پہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر تم نے بیوی کو طلاق نہ دی، اگر تم نے فلاں. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک حق ہے، اس حق کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو دین کی خوبصورتیاں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے عمل کا حصہ بنائیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب خواتین کی شادی ہو جاتی ہے نا تو شادی کے بعد ان کے لیے ان کے شوہر پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. بیٹا ہے، بیٹے کے لیے والدین نمبر 1، اس کے بیوی بچے، پھر بیوی پھر بچے، بعد میں آتا ہے ان کا نمبر. بیٹی جو ہے بیاہی گئی ہے، دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، اب وہ اپنے شوہر کی مرضی سے چلے گی.
اگر اس کا شوہر اچھا ہے ویل اینڈ گڈ، اور شوہر کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس چونکہ قرآن نہیں ہے نا، ہم اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ ساس سسر بھی والدین ہی ہوتے ہیں اصل میں. اس کے لیے آپ کے والدین، آپ کے لیے اس کے والدین. جب تالی دونوں ہاتھوں سے بجائیں تو دیکھیں کسی کے بھی والدین نگلیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ یہ برکتیں آئیں گی ہمارے اندر. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.